ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مستمعین، میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کے ماہانہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم قرض لینے اور دینے کے بعض آداب سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جب اسے قرض لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی کسی مصیبت سے، کسی مشکل سے نجات کے لیے، کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے، فوری طور پر کسی مسئلے کے حل کے لیے انسان کو قرض لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے پاس ہر وقت جیب میں مال موجود نہیں ہوتا، اس لیے دین اسلام نے، جو کہ دین فطرت ہے، اور اسلامی شریعت نے، جو کہ ایسی پاکیزہ شریعت ہے جو انسان کی تمام حالات کی رعایت کرتی ہے اور ہر طرح کے حالات کے لیے اس نے احکام دیے ہیں، اس نے ایک مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اگر اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال موجود ہے اور اس کا کوئی مسلمان بھائی اس سے قرض طلب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ قرض حسن دینے سے پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ صحیح حدیث جو امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ۔ سنن ابن ماجہ میں 2430 نمبر پر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 5769 نمبر پر اسے ذکر فرمایا ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اسے 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو 1000 روپے قرض دیا اور دوبارہ پھر 1000 روپے قرض دیا، یعنی قرض میں آپ نے 2000 روپے دیے 2 مرتبہ میں، تو 1000 روپے صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملا۔ اسی لیے اس امت کے حکیم و دانا ابو درداء رضی اللہ عنہ
کا قول ہے لئن اقرض دینارین احب الی من ان اتصدق بہما لانی اقرضہما فیرجعان الی فاتصدق بہما فیکون لی اجرہما مرتین۔ اسے امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں 11270 نمبر پر روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 2 دینار قرض دوں، یہ مجھے ان 2 دیناروں کے صدقہ دینے سے زیادہ محبوب ہے، مجھے یہ بات زیادہ پیاری ہے کہ میں 2 دینار قرضہ دوں اس کے بنسبت کہ ان 2 کا صدقہ کر دوں۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ جب میں یہ 2 دینار قرض دوں گا یہ مجھے واپس ملیں گے اور پھر میں انہیں قرض دوں گا، تو اس طرح سے مجھے ان کے صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ 2 بار قرض دینے سے 1 بار صدقے کا ثواب ہے، تو اگر ہم نے 4 بار قرض دیا تو 2 بار صدقے کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں بار بار ثواب کمانے کا موقع ملے گا۔ ایک بار آپ نے صدقہ دے دیا تو وہ مال آپ سے چلا گیا، آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا، لیکن اگر اسی کو آپ نے قرض دیا ہوتا اور پھر وہ آپ کو واپس ملتا اور پھر آپ نے اس کا صدقہ کیا ہوتا تو آپ کو قرض دینے کا بھی ثواب ملتا اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا۔ تو یہ حکمت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، اور اس سے قرض دینے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے آدمی قرض دے کر اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی کرتا ہے اور اسے اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اس میں بھی جس طرح سے صدقہ دینے سے انسان کے دل کی پاکی ہوتی ہے، اسی طرح سے قرض دینے سے بھی انسان کے دل کو طہارت اور پاکی نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ مال کی محبت یہی انسان کو مالی عبادتوں سے روکتی ہے۔ تو قرض دینا بھی جب ایک طرح کی مالی عبادت ہے اور انسان اسے کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل مال کی محبت سے محفوظ ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں ان کے کام آتا ہے، ان کی تنگیوں میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور اسلام نے ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے قرض دینا یہ مستحب عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں ایک عمل فرض ہوتا ہے جو لازم اور ضروری ہے، اور ایک مستحب ہوتا ہے کہ جس کے دینے میں اجر و ثواب ہے، اور ایک اس سے کمتر ہوتا ہے جسے جائز یا مباح کہتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو۔ تو قرض دینا جائز امور میں سے نہیں ہے بلکہ مستحب امور میں سے ہے کہ جس کی انجام دہی پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں ان القرض فی حق المقرض مستحب ومندوب الیہ، کہ قرض دینا یہ قرض دینے والے کے لیے مستحب ہے اور شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس سلسلے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ اور جہاں تک قرض لینے کا معاملہ ہے تو قرض لینا جائز اور درست ہے۔ اگر انسان ضرورت مند ہے
اور قرض لینا چاہتا ہے تو اسلامی شریعت میں اسے قرض لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر وہ صبر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ صبر کرنا بھی اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس طلب القرض من المسألۃ المکروہہ، کہ قرض طلب کرنا، قرض کا سوال کرنا، یہ مکروہ سوالات میں سے نہیں ہے، ناپسندیدہ طلب میں سے نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ آپ نے بھی قرض لیا ہے۔ چنانچہ ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص سے اونٹ ادھار پہ لیا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 1600 نمبر پر موجود ہے۔ آپ نے اونٹ قرض پر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینا حرام یا مکروہ عمل نہیں ہے، اور قرض لے کر کے انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جب میرے پاس قرض کی ادائیگی کی طاقت ہوگی میں فوراً قرض ادا کر دوں گا۔ تو اس طرح سے وہ اپنے بھائیوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور خود وہ قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر کے قرض دینے کی نیت نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی بد اخلاق اور بدنیت شخص قرض لینے کے بعد قرض دینے کی نیت نہ رکھے تو اس سلسلے میں صحیح حدیث میں وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى اللہ عنہ ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ۔ یہ صحیح بخاری میں 2387 نمبر پر حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں کے مال اس لیے قرض لیتا ہے تاکہ وہ ادا کر دے، یعنی ادائیگی کی نیت کے ساتھ قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے ادا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ادائیگی کی توفیق دیتا ہے، ادا کرنے میں سہولت پیدا فرماتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کے مال اس لیے قرض لیتا ہے تاکہ انہیں برباد کر دے اور انہیں ادا نہ کرے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو قرض لینے کی ضرورت ہو تو قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سوال کرنا یا بھیک مانگنا نہیں ہے جس کی شریعت میں مذمت آئی ہے۔ البتہ قرض لینے کے کچھ آداب ہیں، جن میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرض لیتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ اس سے میں اپنی ضرورت پوری کروں گا، اور اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جیسے ہی مجھے قرض کی ادائیگی کی طاقت ہوگی جلد از جلد میں یہ قرض ادا کر دوں گا، اور اپنے سر پر قرض کا یہ بوجھ نہیں رکھوں گا، اپنے ذمے یہ قرض نہیں رکھوں گا۔ اس لیے کہ جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اگر کسی کے ذمے قرض ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی روح معلق رہتی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی ادائیگی کی نیت سے ضرورت کے وقت پر قرض لے۔ دوسرا ادب یہ ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اسے بڑے ہی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرض لینے والے سے سچ سچ اپنی حالت کا بیان کر دے، یعنی پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتلا دے کہ وہ
اس قرض کی ادائیگی کب تک کر سکے گا؟ جلد ہی کر سکے گا یا اس قرض کی ادائیگی میں اسے وقت لگے گا؟ بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ موٹ میں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں سے رقم ملنے والی ہے جو جلد ہی مل جائے گی اور جلد ہی میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا، یا اور کوئی جھوٹ بولتے ہیں کہ بس 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں، چند دنوں میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اتنے دنوں میں وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کہتے ہیں بس 1 سال کے اندر ادا کر دوں گا، حالانکہ وہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال کیا، اس رقم کو میں کئی سالوں میں بھی ادا نہیں کر سکتا اگر میری یہی حالت رہی۔ تو اس طرح کا جھوٹ بولنا یہ انتہائی گناہ ہے۔ جھوٹ تو گناہ ہے ہی، لیکن قرض لیتے ہوئے قرض دینے والے کو فریب میں ڈالنا، یہاں 2 طرح کا گناہ ہے۔ پہلا یہ کہ بہت سارا مال آدمی اس طرح قرض میں لے لیتا ہے، کبھی کبھار صرف ایک ہی انسان سے بڑی مقدار میں مال لے لیتا ہے، اور کبھی کبھی کئی لوگوں سے ایک بڑی مقدار میں مال انسان ادھار لے لیتا ہے اور اسے دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس میں دوسری برائی یہ ہے کہ اس طرح سے اپنے محسن کو فریب دیتا ہے۔ قرض دینے والا محسن ہے، احسان کر رہا ہے، لیکن اپنی صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کر کے، واقف نہ کر کے، بلکہ فریب میں رکھتا ہے اور محسن کے ساتھ فریب کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے اور اسے غلطی میں، غلط فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں جو کبھی کبھی قرض کے معاملے میں واسطہ بنتے ہیں، وہ شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کو قرض دے دیا جائے۔ وہ اپنے جاہ و مقام کا، اپنے مرتبے کا استعمال کرتے ہیں اور کسی امیر، دولت مند اور پیسے والے شخص کے پاس جا کر کسی ضرورت مند کے لیے سفارش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کو آپ قرض دے دیں اور وہ جلد ہی آپ کا قرض واپس کر دے گا، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جلد قرض واپس نہیں کر سکے گا، یا انہیں صحیح صورتحال معلوم نہیں رہتی اور یوں ہی قرض دینے والے کو فریب دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے دونوں صورتیں، جہالت کے ساتھ یہ وعدہ کرنا کہ یہ جلد ہی واپس کر دے گا، یہ بھی درست نہیں، اور جانتے بوجھتے فریب میں رکھنا یہ بھی گناہ کا معاملہ ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر قرض دینے والے نے اللہ کی خاطر اپنے بھائی کی مدد کی تو پھر قرض لینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اسے قرض کی ادائیگی کی توفیق دے تو جس طرح قرض لیا تھا اس سے بہتر انداز میں ادائیگی کرے۔ اس سلسلے میں ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ قرض میں لیا، اور پھر جب آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آئے تو آپ نے ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کا اونٹ واپس کر دیں۔ وہ گئے ابو رافع اور انہوں نے اونٹوں میں اس کے اونٹ جیسے اونٹ کو تلاش کیا اور نہیں پا سکے۔ واپس آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے اونٹ سے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا، یعنی جس کی عمر اچھی ہے، جس کی تندرستی اچھی ہے، جو اس سے زیادہ قیمت کا ہے، ویسا اونٹ پا رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطہ ایاہ ان خیار الناس احسنہم قضاء۔ یہ صحیح مسلم میں 1600 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے اونٹ کے بدلے میں اس کے اونٹ سے اچھا اونٹ
بطور قضا ادا کر دو، اس لیے کہ جو شخص بہترین ادائیگی کرتا ہے، قرض کی بہترین ادائیگی کرتا ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ چیز شرط لگا کے نہ ہو۔ کوئی آدمی پہلے سے شرط نہ لگائے کہ جب آپ ادا کریں گے تو میں نے جو کچھ قرض دیا ہے اس سے بہتر ادا کریں گے۔ مثلا کسی نے 10,000 روپے قرض لیے اور جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس شخص نے 10,000 روپے ادا کیے اور ساتھ ہی میں کوئی ہدیہ یا تحفہ دے دیا، یا 10,000 کے بجائے 11,000 ادا کر دیا، تو یہ احسان ہے، یہ جائز ہے، یہ بہتری ہے، یہ خیر ہے، وہ آدمی دے سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، کہ جو آدمی اچھے انداز میں قرض کی ادائیگی کرے وہ بڑا اچھا انسان ہے۔ تو اس نے جو ادائیگی کی، قرض پورا ادا کیا اور اوپر سے کوئی تحفہ وغیرہ بھی دے دیا۔ اگر کسی شخص نے اس تحفہ کے قبول کرنے سے یا اس زیادتی کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بہترین ادائیگی کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ وہ قبول نہیں کرتا، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح کے شک و شبہ میں مبتلا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص قرض دیتے ہوئے ہی یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اگر آپ جس وقت قرض واپس کریں گے مجھے بطور ہدیہ فلاں فلاں چیز دیں گے، یا قرض میں نے اتنا دیا ہے واپسی میں آپ کو زیادہ دینا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ سود ہوگا اور حرام ہوگا، جیسا کہ یہ معنی اہل علم کے یہاں بہت معروف ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ یہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بات ثابت ہے اور مرفوعاً بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو قرض کا معاملہ یہ حسن سلوک کا معاملہ ہے، یہ اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرنے کا معاملہ ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ ہے۔ اگر آدمی اس میں بھلائی کے بجائے اگر وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جس طرح کی تجارت میں آدمی نفع کمانا چاہتا ہے، اگر کوئی قرض دے کر بھی نفع کمانا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ رہنے کے بجائے سود میں بدل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سود سے حفاظت فرمائے، کہ جس کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، سودی معاملات میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنے والے اور کسی بھی طرح سے شریک رہنے والے ہر ایک پر لعنت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔